وہ ایک ایسا شجر ہو۔ از قلم فرحت اشتیاق، قسط نمبر 1۔ سناٹے کو چیرتی فائر کی آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی کسی جانور کی خوفناک سی چنگھاڑ بھی سنائی دی تھی۔ وہ جو پہلے ہی حواس باختہ سی ڈری سہمی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، اس اچانک افتاد پر بے ساختہ بوکھلا کر ایک طویل و عریض چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ پھر اس چیخ کا گلا بڑی بے دردی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹ دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی انگریزی میں نہایت سفاک لہجے میں کہا گیا، خبردار کوئی حرکت کی یا آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی اتنی سہمی ہوئی تھی، باقی کسر اس کے سفاک لہجے نے نکال دی۔ اس سے تو خوف کے مارے پیچھے مڑ کر یہ تک نہ دیکھا گیا کہ اسے دھمکانے والا جلاد آخر ہے کون۔ وہ بدستور اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے گھسیٹتا چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر دور لا کر زور سے زمین پر پٹکتا ہوا بولا، بغیر کوئی آواز نکالے یہاں لیٹی رہو۔ پہلے ہی میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو چھوڑوں گا نہیں۔ آئلہ بیچاری تو اتنی پتھریلی اور کھردری زمین پر پٹکے جانے پر اپنی بازو سے نکلتا خون ہی دیکھتی رہ گئی، اور وہ دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ یا اللہ، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اتنے ویران اور خوفناک جنگل میں اتنے ہی خوفناک آدمی سے پالا پڑا ہے۔ یا اللہ مدد فرما۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اپنی چوٹیں سہلا رہی تھی جب وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ آئلہ نے دور سے اسے اپنی سمت آتے دیکھا تو نئے سرے سے سہم گئے۔ اس کی خوفناک سی دھمکی اسے بری طرح خوفزدہ کر گئی۔ تمہاری وجہ سے میری اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ اسٹوپڈ گرل، میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ تمہیں اتنی بے تکی سی چیخ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنی ہی ڈرپوک ہو تو اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ جا کر اپنے گھر بیٹھو آرام سے۔ وہ اس کے اوپر کھڑا گھورتا ہوا بول رہا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اسے کچا چبا جانا چاہتا ہو۔ 3 دن سے اس کی طاق میں تھا، آج جا کر کہیں سنہری موقع میرے ہاتھ آیا تھا، پر تم پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گئی۔ نہ یوں فضول طریقے سے چیختی، نہ وہ چونکتا۔ صرف تمہاری وجہ سے میرا نشانہ چونک گیا اور گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ وہ بری طرح اس پر برس رہا تھا اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں وہ جھاڑیوں میں کہاں چھپ گیا ہے۔ زخمی شیر کو تو یوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اب تو میری بجائے وہ میری طاق میں ہوگا۔ آخر اسے اپنے زخمی کیے جانے کا انتقام بھی تو لینا ہے۔ وہ خود کلامی کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ رونا دھونا بھول کر بس زخمی شیر کے نام پر دہل گئی۔ اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں پر نظر پڑی تو طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا، تم تو اپنی خیر مناؤ، کیا پتہ میری بجائے تم ہی اس کے ہتھے چڑھ جاؤ۔ بڑا عیار ہے، 3 دن سے مجھے نچا کر رکھا ہوا ہے، کچھ تمہیں بھی سزا ملے۔ یوں بے موقع چیخنے کی اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ تو شاید واپس جا رہا ہے اور مجھے اسی سے ہیلپ مانگنی چاہیے۔ جیسا بھی ہے آخر ہے تو انسان نہ، چاہے جلاد نما ہی سہی۔ اس زخمی شیر سے تو بہتر ہے نا۔ آخر یہ بھی چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس سوچ کا ذہن میں آنا تھا کہ وہ جو اتنی دیر سے مستقل ایک ہی اینگل میں بیٹھی تھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ چیخ کر اسے قصدن آواز نہیں دی کہ وہ پہلے ہی اس کے چیخنے سے چڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی سست روی سے چل رہا تھا، اسی لیے آئلہ نے 2-4 سیکنڈ میں ہی اسے جا لیا اور پھولی ہوئی سانس سے اس سے مخاطب ہوئی، دیکھیے میں یہاں راستہ بھول کر آ گئی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری مدد کر دیں تو۔ وہ جو اس کے بھاگ کر اپنے پیچھے آنے پر حیران تھا، اس کی بات سن کر بے نیازی سے بولا، اول تو مجھے خدمت خلق کا کوئی شوق نہیں، دوئم اگر ہوتا بھی تو تمہاری تو ہرگز نہ کرتا، میری طرف سے معذرت۔ اس پر ایک سخت غصے سے بھرپور نگاہ ڈال کر جیسے ہی آگے بڑھا، آئلہ اس کے سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز آپ میری مدد کریں، آپ کو انسانیت کا واسطہ، دیکھیں میں جان بوجھ کر نہیں چیخی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس خوفناک جنگل میں خوف اور دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ 2-4 منٹ تک اسے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، آؤ۔ وہ جو اتنی دیر سے امید و بیم کی کیفیت میں کھڑی تھی ایک دم پرسکون ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی۔
جبکہ وہ اس بات سے قطعاً بے نیاز نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ آئلہ تقریباً بھاگ رہی تھی لیکن پھر بھی اس سے کافی پیچھے تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگیں بری طرح شل ہو گئی تھی، سانس پھول گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی، یوں جیسے اسے خوف ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے شاید ایسے بھاگتے دوڑتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب وہ ایک جیپ کے پاس جا کر رک گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آئلہ کے بیٹھتے ہی اس نے جیپ فل سپیڈ میں دوڑانا شروع کر دی۔ اسے شاید ہر کام تیز رفتار سے کرنا پسند تھا، تیز چلنا، تیز گاڑی چلانا اور تیز آواز میں بول کر سامنے والے کو دہلانا۔ اس کی طرف تو اس نے سرسری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ چوری چوری کتنی بار اس کی طرف دیکھ چکی تھی۔ بلیک جینز، بلیک ہی جیکٹ، لانگ شوز، کندھے سے لٹکتی رائفل، جیکٹ کی جیب میں ٹھونسا ریوالور اور پینٹ کی جیب میں اڑسا خنجر۔ وہ شاید کوئی پروفیشنل شکاری تھا، اس لیے اس کی جیپ چلانے کا انداز اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ اس جگہ اور یہاں کے حالات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ آئلہ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ شکر ہے درست بندے کے پاس پہنچ گئی، اگر یہ بھی میری طرح انجان آدمی ہوتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ وہ اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی۔ اسی وقت جیپ ایک جھٹکے سے رکی۔ اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے جیپ سے نیچے اترا اور سامنے نصب خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئے۔ اتنا بےہودہ اور بدتمیز انسان ہے، اگر مدد کر ہی دی تھی تو کچھ انسانیت کا ثبوت تو دے دے۔ وہ وہیں جیپ میں بیٹھی جل رہی تھی۔ جب یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ گزر گئے اور وہ دوبارہ باہر نہ نکلا تو مجبوراً وہ خود جیپ سے نیچے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح خیمے میں داخل ہو گئی۔ اسے اپنی اس بے شرمی پر سخت تاؤ آ رہا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے، اس لیے اس نے چہرے کے تاثرات بھی دوستانہ رکھے۔ اس کا خیمہ کیا تھا؟ پورا لگژری بیڈ روم تھا۔ کم از کم اس نے زندگی میں جتنے خیمے دیکھے تھے ان سب سے مختلف تھا۔ پورا خیمہ وال ٹو وال کارپیٹڈ تھا، میرون کلر کا دبیز قالین جس پر سبز اور سنہری پرنٹ تھا، سنگل فولڈنگ بیڈ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادر بچھی تھی اور سائڈ پر فولڈنگ چیئر رکھی تھی۔ ذرا آگے ایک میز تھی جس پر ٹائم پیس، ٹیپ ریکارڈر، 2-4 کتابیں اور سگریٹ کی ڈبیاں رکھی تھی۔ بیڈ کے سامنے یعنی خیمے کی دوسری دیوار کے ساتھ 2 فلور کشن رکھے تھے اور ایک عدد ڈسٹ بن بھی تھا، اور ساتھ ہی ایک میز پر چولہا رکھا تھا۔ اسی میز پر 2-4 برتن اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کوئی نواب صاحب ہیں یا شکاری؟ اتنے شاہانہ انداز میں تو کسی کو شکار کرتے نہیں دیکھا۔ یہ صاحب تو لگتا ہے یہاں مستقل قیام فرماتے ہیں۔ وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بنا اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا۔ جب چائے بن گئی تو آرام سے فلور کشن پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور سپ لینے لگا۔ اپنی اتنی انسلٹ پر اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن کوئی اور جائے پناہ نہیں تھی، اسی لیے مجبوراً خود کو گھسیٹتی وہیں قالین پر سمٹ سمٹا کر بیٹھ گئی اور بڑی مشکل سے خود کو سمجھا رہی تھی اور اپنی انا اور اونچی ناک کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ ذرا سوچو اگر یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ ذرا سوچو اگر یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ وہ زخمی شیر تو کب کا مجھے چیڑ پھاڑ چکا ہوتا۔ ان حالات میں اس کا ملنا بھی غنیمت ہے۔ وہ مسلسل خود کو سمجھا رہی تھی اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اسے خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ جب چائے پی چکا تو وہی فلور کشن پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی بند آنکھوں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ وہ جب اس کے ساتھ آئی تھی تو 4:30 بج رہے تھے اور اب 6 ہو رہے تھے۔ صبح سے وہ جتنے مشکل حالات کا سامنا کر رہی تھی اب تھک کر نڈھال ہو چکی تھی اور کچھ غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نیند کو بھگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس خیمے کا آرام دہ ماحول اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ 1 کپ چائے بنا کر پی لے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اس لیے خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی اور پھر نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک کسی چیز کے گرنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک دم ہڑبڑا کر سر اوپر اٹھایا اور نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چولہے کے پاس کھڑا نظر آیا۔ شاید اس کے ہاتھ سے کوئی برتن گرا تھا۔ آئلہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 9 بجا رہی تھی۔
وہ جب سے آئی تھی اسی زاویے پر بیٹھی تھی، ٹانگیں بری طرح اکڑ گئی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے شدید قسم کا چکر آ رہا ہے۔ وہ جو ٹانگیں سیدھی کرنا چاہ رہی تھی، شدید کمزوری کے باعث ایسا بھی نہ کر پائی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے صبح سے ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا، اور اگر تھوڑی دیر اور کچھ نہ کھایا پیا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اتنی سخت بھاگ دوڑ اس نے کب کی تھی زندگی میں، وہ بھی خالی پیٹ، لہٰذا نڈھال ہو جانا فطری تھا۔ وہ اوپنر سے ٹین ڈبہ کھول رہا تھا، پھر شاید اس نے اس میں سے خشک مچھلی کے ٹکڑے نکالے اور فرائی کرنے لگا۔ بھوکے پیٹ کو کھانے کی خوشبو نے پاگل کر دیا۔ وہ ندیدوں کی طرح اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں اکیلا ہو، اسے اس کے وجود سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شاید اپنے خیال میں وہ اسے اپنے ساتھ لا کر کافی سے زیادہ احسان کر چکا تھا، لہٰذا مزید کسی مروت اور مہمانداری کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اس کی طرف ایک دوستانہ مسکراہٹ تک نہ پھینکی اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ مچھلی فرائی ہو گئی تو بریڈ کے ایک سلائس پر مچھلی اور دوسرے پر چیز سلائس رکھ کر 3 سینڈوچز تیار کیے، انہیں بہت پیار سے پیٹ میں رکھا اور اپنے لیے کپ میں کافی مکس کرنے لگا۔ جب کافی تیار ہو گئی تو دونوں چیزیں لے کر وہیں اس کے پاس فلور کشن پر آ بیٹھا اور بولا، تم کھاؤ گی؟ اور اس کی تو یہ حالت تھی کہ اس سے چھین کر کھا جاتی۔ خالی پیٹ ساری انا ونا بھول گئی۔ آج اس نے جانا کہ بھوک کتنی بڑی بلا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ پیٹ کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بمشکل اپنے لڑکھڑاتے اور چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کی آفر کے جواب میں بغیر کسی تکلف کے پلیٹ سے ایک سینڈوچ اٹھایا اور یوں کھانے لگی جیسے اس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر بہت غور سے اسے دیکھنے لگا، جو ایتھوپیا کی قحط زدگان میں سے کوئی ایک لگ رہی تھی۔ 2-3 نوالوں میں اس نے اپنا سینڈوچ ختم کر لیا، مگر ایک سینڈوچ سے تو اس کا آدھا پیٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ اس نے پلیٹ اس کے آگے کی تو اس نے فوراً دوسرا سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت بھوک کے سوا کوئی بات یاد نہ رہی۔ وہ بیچارہ جو اپنے سینڈوچ میں سے ایک نوالا لے چکا تھا، وہ بھی اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں رکھ دیا اور اپنے بیگ سے بسکٹس کا ایک پیکٹ نکال لیا۔ جب تک اس نے پیکٹ کھولا وہ بڑے اطمینان سے 3 سینڈوچز کھا چکی تھی۔ اس نے پیکٹ سامنے کیا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پیٹ میں اناج گیا تو ساری شرم بھی یاد آ گئی۔ اسے اپنے ندیدے پن اور بے اختیاری پر افسوس بھی ہوا۔ بسکٹس کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ بولا، اگر کافی پینی ہے تو خود اٹھ کر بنا لو، مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہاری مہمانداری کروں گا۔ لہجہ اچھا خاصا اکھڑ اور روڈ قسم کا تھا، لیکن اس کے لہجے پر ناراض ہونے کی بجائے وہ اس بات پر حیران رہ گئی کہ وہ اس سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ آپ پاکستانی ہیں؟ وہ کچھ جوش اور خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تو وہ اپنے مخصوص اکڑ لہجے میں بولا، کیوں تمہیں جاپانی نظر آتا ہوں؟ فضول اور احمقانہ سوالات سے مجھے سخت چڑ ہوتی ہے۔ وہ بسکٹ کھاتا ہوا بدتمیزی سے بولا تو وہ کھول کر رہ گئی۔ اس جنگلی کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ خواتین کا احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ سوچتی رہی اور وہ کافی پیتے ہوئے دوبارہ اس سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ اس نے تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنے خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ قطعاً لاپرواہ ہو۔ اگر وہ ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں تو بہت اچھی بات۔ پھر وہ اٹھا، پلیٹ اور کپ وہیں چولہے کے پاس رکھا اور باہر چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ آیا تو آئلہ کو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ وہ بے اختیار خیمے سے باہر نکل آئی۔ ارد گرد پھیلا اندھیرا خوف کو دو چند کر گیا، سوائے دور دراز سے آتی چیخوں کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں جانے کس جانور کی تھی یا کسی اور چیز کی۔ وہ خوف سے سن کھڑی رہ گئی۔ چاروں طرف پھیلی تاریکی اور گھنا جنگل جس میں وہ اس وقت اکیلی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔ تبھی اسے اپنے نزدیک قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، کیا مصیبت ہے؟ تمہیں چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ عجیب قسم کی لڑکی ہو۔ وہ اسے بری طرح ڈانٹتا چلاتا خیمے میں گھس گیا اور وہ آنسو پونچھتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس کی تمام تر بدتمیزی کے باوجود اس کے ہونے سے ایک عجیب تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم سارا خوف زائل ہو گیا۔ اس نے اندر آ کر ایمرجنسی لائٹ آف کر دی اور کمبل تان کے لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے کھڑی دیکھتی رہی،
پھر وہیں قالین پر دونوں فلور کشن ملا کر ان کے اوپر لیٹ گئے اور دوپٹہ پورا کھول کر خود اپنے اوپر ڈال لیا۔ بھلا ہو اس فیشن کا، اس نے خود سے کہا، ورنہ ٹھنڈی زمین میں ٹھٹر کے مر جاتی۔ لیٹے ہوئے ابھی 2-4 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، وہ آس پاس آتے جانوروں کی آوازیں اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب جنگل کے جانور مل کر رو رہے ہیں۔ گپ اندھیرا ویران جنگل، اس کے ذہن میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ سنیں، آپ سو گئے ہیں کیا؟ اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ وہ جو منہ دوسری طرف کیے نیم غنودگی میں تھا جھنجھلا گیا۔ آپ سونے دیں گی تو سوؤں گا، فرمائیں آپ کیا تکلیف ہے؟ منہ دوسری طرف کیے وہ جل کر بولا۔ اس کا لہجہ نظر انداز کر کے اپنی پریشانی بتانے لگی۔ ہم یہاں محفوظ تو ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم سو رہے ہوں اور کوئی جانور درندہ اندر گھس آئے، کوئی سانپ بچھو ہی اندر گھس آئے۔ جواب میں اس نے آہستگی سے اپنے منہ کو اس کی طرف موڑا اور مسکراہٹ سے بولا، جانور اندر کیوں آئیں گے؟ انہیں اپنی زندگی عزیز نہیں؟ آخر ملکہ عالیہ یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں۔ میڈم، آپ چاروں طرف سے محفوظ ہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ آرام فرمائیں۔ اس کے طنزیہ لہجے پر بری طرح تپ گئی، جبکہ وہ اپنا منہ دوبارہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی صورتیں یاد تھی سب پڑھ لی اور اچھی طرح پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے لگی۔ اس وقت اسے دھیان آیا لیلا اور دانش کا۔ سارا دن اپنی الجھن اور پریشانی میں گزارنے کے باوجود ان کا خیال برابر اسے پریشان کرتا رہا۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ کتنے خوش باش ہم گھر سے چلے تھے، کیا پتا تھا ہماری تفریح یہ کرے گی۔ وہ کل رات کے سب مناظر سوچ کے اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ لیلا اس کی چچا زاد بہن اور بہترین دوست تھی، جس کے پرزور اصرار پر وہ نیروبی دعوت پر آئی تھی۔ چچا کی اکلوتی بیٹی کیا، چچا کے بقول ان کا بیٹا تھا۔ وہ تھی بھی بہت مست ملنگ اور لاپرواہ۔ اس کے نزدیک ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی جس میں ایڈونچر نہ ہو۔ وہ گھوڑے سے لے کر جہاز تک چلا لیتی تھی۔ ایک چچی جان کے علاوہ سب اس کی حرکتوں سے خوش تھے۔ ان کو مردانہ انداز، بے تکی حرکتیں، اٹھتے بیٹھتے اسے آئلہ کی مثالیں دیتی تھی۔ لڑکیوں کو لڑکیوں والے کام کرنے چاہیے۔ آئلہ کو دیکھ لو، کوکنگ کتنی اچھی کرتی ہے، بولتی بھی نرم ہے، تمہاری طرح نہیں، اور دیکھو اس کے اندر کتنا دھیما پن اور شائستگی ہے۔ مگر لیلا ہی کیا جس پر کوئی بات اثر کر جائے، وہ چچی کی بات ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی۔ دونوں کی شخصیت میں بہت فرق تھا، پھر بھی بہت اچھی دوستیں تھی۔ ہر سال وہ پاکستان آتے، سال کی باتیں ایک ساتھ کرنے بیٹھ جاتی۔ سارے خاندان میں ان کی دوستی کو حیرت سے دیکھا جاتا۔ کہاں لیلا جینز شرٹ پہننے والی منہ پھٹ سی لڑکی، اور کہاں آئلہ شلوار قمیض کے اوپر دوپٹہ پہنا کرتی، سنجیدہ خاموش طبع۔ سب لوگ حیران تھے، بچپن سے آج تک بیسٹ فرینڈ تھیں۔ پچھلے سال جب لیلا کراچی آئی تو کہہ گئی تھی، اگلے سال تم کینیا آؤ گی۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمیشہ میں ہی آؤں؟ اب جب یہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اسے بار بار آنے کا کہتی۔ وہ تو جانے کے لیے بے چین تھی، اصل مسئلہ اجازت کا ملنا تھا۔ ابو تو خیر مان بھی جاتے، مسئلہ بھابھی کا تھا، جن کا خیال تھا کہ اس کے جانے سے گھر سونا ہو جائے گا۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے، اگر تم بھی چلی گئی تو ہمیں گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ اس نے لیلا کے تنگ کرنے پر سب بتا دیا کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتی ہے تو نکالے، ورنہ چپ چاپ بیٹھ جائے۔ دل تو اس کا بھی بہت تھا جانے کا کہ اس نے اپنے اکلوتے چچا کا گھر آج تک نہیں دیکھا۔ وہ خود سے افسوس کرتی، پتہ نہیں لیلا نے کیسے کن الفاظ میں چچا کو منایا۔ ان کا فون آیا کہ مجھے آئلہ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کو یہاں بھیجا جائے۔ ٹکٹ وغیرہ سب بھیج دیا، کل تک آپ لوگوں کو موصول ہو جائے گا۔ چچا کی خواہش کے آگے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، جو اب تک اپنے نہ جانے کی فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہاں پہنچنے پر سب نے پرزور استقبال کیا۔ لیلا نے 1 ماہ تک اسے بھرپور کمپنی دی۔ ان کی ہر آؤٹنگ میں دانش بھی ضرور تھا۔ لیلا کا تو دانش کے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ دانی، ہم فلاں جگہ جا رہی ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ دانش حکم کا غلام، مریضوں کو چھوڑ چھاڑ کر فوراً حاضر ہو جاتا۔ لیلا کا پچھلے سال دانش سے نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ لیلا MS کرنے میں مصروف تھی۔ چچا کی طرح دانش لوگوں کی فیملی بھی یہیں سیٹل تھی۔ دانش بھی لیلا کی طرح یہیں پیدا ہوا تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ کبھی کبھی دونوں کی ہم آہنگی آئلہ کو حیران کر دیتی۔ دونوں کی پسند ناپسند سب ایک جیسا تھا۔
ایک جیسا رنگ، ایک جیسا میوزک اور ایک جیسا موسم، کتابیں، فلمیں، سب کچھ ملتا تھا۔ شروع میں آئلہ کو ان کے ساتھ گھومنا عجیب سا لگتا، ایسے ہی جیسے کہ کباب میں ہڈی، لیکن جلد ہی اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ عام جوڑوں کی طرح رومانٹک جملوں کا استعمال نہیں کرتے، نہ دانش ایسی بات کرتا جس سے وہ لال پیلی ہوتی۔ اتنا نرالا کپل اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ شاید ان کی محبت کا انداز دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ اس کے ساتھ وہ پڑھائی میں بھی مصروف، پھر بھی آئلہ کو مکمل وقت دیتی۔ اس کے تھیسس کا موضوع تھا جنگلی حیات کا تحفظ۔ اس نے نیا شوشہ چھوڑا جس سے چچی کا غصہ 7ویں آسمان تک۔ آئلہ تم بھی اس سے دور رہو، اس کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ لیلا بھی اپنے ارادوں میں اٹل تھی۔ دونوں ماں بیٹی میں زبردست ٹھنی۔ آئلہ بیچاری پریشان، کس کے حق میں بولے؟ چچا خاموش تماشائی تھے۔ بیٹی کی حمایت پر چچی انہیں بھی کھری کھری سنا دیتی۔ آپ رہنے دیں، آپ کی ہی شے پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے۔ سسرال میں ساس خوش نہیں ہوگی کہ میری بہو گھوڑا اچھا دوڑاتی ہے، اچھی سائیکلنگ کرتی ہے۔ شریف گھروں کی بہو بیٹیوں کے یہ لچھن نہیں ہوتے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ چچا اس دن بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ جب منت سماجت کچھ کام نہ آیا، لیلا نے بھوک ہڑتال کر دی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک دن تو چچی نے پرواہ نہ کی، دوسرے دن فکر مند ہوئی، مگر لیلا اپنی ضد کی پکی۔ اس وقت تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک اجازت نہیں ملی۔ پھر آخر چچی نے اجازت دے دی۔ وہ خوشی سے کمرے سے نکل کر امی کے گلے میں باہیں ڈال کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر اس تمام قصے کے بعد لیلا نے نیا جھگڑا نکالا، آئلہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ چچی پہلے ہی خفا تھی، مزید ہو گئی۔ ممی ناراضگی بالکل فضول ہے، میں تفریح کرنے نہیں جا رہی، یہ میرا ریسرچ ورک ہے، جنگلی حیات کا تحفظ میرا موضوع ہے، گھر بیٹھے یہ پاس نہیں کر سکتی، مجھے اس کے لیے پراپر ریسرچ کرنا ہوگی۔ میں مشاہدہ کروں گی انسان کی لاپرواہی سے جنگل کیسے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے۔ میرے ساتھ والے سب کا یہی خیال ہے کہ یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ میری تیار کردہ رپورٹس پوری دنیا میں دھوم مچا دیں گی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ذہین بیٹی دی ہے۔ ایک آپ ہیں ہر ٹائم بدگمان، ناراض رہتی ہیں۔ آئلہ کو ساتھ اس لیے لے کے جانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے، یہ گھر میں بور ہوگی، اسی بہانے تفریح ہو جائے گی، یہ اور دانش بھی گھوم پھر لیں گے۔ افریقہ کے جنگلات کی پوری دنیا میں شہرت ہے۔ آخرکار اجازت مل گئی۔ دانش بھی ساتھ ملا ہوا تھا کہ بغیر پریشانی کے اسے جانے دیں، کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ساتھ ہوگا۔ وہ کوئی خوفناک جنگل کا دورہ نہیں کرنے جا رہی۔ وہاں خرگوش، جنگلی بلیوں، چوہوں، پرندوں کے علاوہ ہرن ہوں گے۔ چچی جان اپنے اکلوتے داماد کو کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ لہٰذا چہرے سے ناراضگی کے آثار مٹا کر آئلہ اور لیلا کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ تو خود پہلے ہی لیلا کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، چچی کے خوف سے شوق کا اظہار نہیں کیا۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، اس نے خوشی خوشی شال سویٹر رکھ لی۔ سرے شام وہ روانہ ہو گئے۔ دانش اور لیلا اگلی نشست پر تھے، وہ پیچھے ان کی باتوں میں شریک تھی۔ لیلا سارا وقت ان لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی جو جنگل اجاڑ کے قدرت کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں۔ اس کا بس چلتا تو شکاریوں اور سوداگروں کو پھانسی دلوا دیتی۔ عام آدمی اس بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ درخت، پہاڑ، جانور سب مل کر جنگل بناتے ہیں۔ شاید ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا ہمارے زمانے میں ایسا جانور ہوتا تھا جو چیتا کہلاتا تھا، جیسے ہم ڈائناسور کے بارے میں پڑھتے سنتے ہیں۔ اس کو آج جنگل کے جانوروں کے علاوہ کسی ٹاپک پہ بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دانش بھی پتہ نہیں اس کا دل رکھنے یا سچ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پوری رات سفر کرتے رہے، کبھی دانش ڈرائیو کرتا، کبھی لیلا۔ وہ تھوڑی دیر سو کر تازہ دم ہو چکی تھی، پھر ان دونوں کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئی۔ لیلا کی کسی بات پر کہکہا لگاتے ہوئے اسے لگا جیسے گاڑی پوری قوت سے کسی چیز سے ٹکرائی۔ لیلا اور اس کے منہ سے بلند چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، گاڑی نے 2-3 کلابازیاں کھائیں۔ ذہن معاف ہو چکا تھا۔ گاڑی کی کلابازی سے دروازہ کھل گیا اور وہ کسی بال کی طرح اچھلتے ہوئے جا کر زمین پر گری۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا، گاڑی کسی کھائی میں جا گری تھی۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ دماغ مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو کتنی دیر پتھریلی زمین پر پڑی رہی۔ اس کے سر کے عین اوپر سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی پڑی رہی۔ پھر اچانک یاد آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔
پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا معجزہ ہوا تھا۔ اتنی بری طرح گرنے کے باوجود کوئی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ کوہنیاں تھوڑی چھل گئی تھیں، ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ گھٹنے معمولی زخمی ہوئے۔ وہ اپنی چوٹیں نظر انداز کر کے بھاگتی ہوئی اس کھائی کی طرف آئی جہاں گاڑی گری تھی۔ نیچے جھک کر دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کھائی تو اس کے تصور سے بھی گہری تھی۔ اچھی طرح نظریں دوڑائی مگر گاڑی کے کوئی اثار نہ ملے، نہ گاڑی نہ ان دونوں کا کچھ پتہ۔ بہت فکر مندی کے ساتھ سوچتے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اس وقت خود کہاں موجود ہے، یہ کون سی جگہ ہے، واپسی کا کون سا راستہ ہے۔ ان سوالات کا آنا تھا کہ وہ ان کو بھول بھال کر خود کی فکر میں پڑ گئی۔ 1 ماہ میں تو اسے وہاں کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ کسی طرح بھی شہری آبادی میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پوری رات سفر کر کے وہ کس قصبے میں ہے۔ وہ چلتی رہی، چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے، کوئی راستہ سجھائی نہ دیا، یہاں تک کہ شام کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ بری طرح بے بس سی ہو کر وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی جنگل میں بھٹکتی رہے گی، واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، شاید اب کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل پائے گی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ جنگل میں جہاں نہ آدم نہ آدم زاد، یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ یہاں رات کیسے گزارے گی۔ رات تو خود ہی خوفناک ہوتی ہے، اوپر سے جنگل۔ وہ تو بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی جو کتے اور بلیوں سے بھی ڈرتی تھی، ہر جانور سے ڈرتی تھی۔ وہ تو اکیلے کمرے میں سونے سے بھی ڈرتی تھی۔ عین اسی وقت اس نے ایک فائر کی آواز سنی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو کر چیخ پڑی۔ پھر اسے وہ مل گیا جو کم سے کم انسان تو تھا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اتنے ویرانے میں ایک جیتا جاگتا انسان ملا دیا۔ تمام رات اس نے عجیب کیفیت میں گزاری، کبھی آنکھ لگ جاتی اور کبھی کھلتی، کبھی اچانک خوفزدہ ہو کر بیٹھ جاتی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے کھلی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا مگر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدحواس ہو کر بغیر دوپٹہ اوڑھے باہر نکل آئی۔ سناٹے کو چیرتی گاڑی دور جا رہی تھی۔ وہ پوری رفتار سے گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ سنیں، پلیز رک جائیں، میری بات سن لیں پلیز، وہ چیخ کر آوازیں دینے لگی۔ اس وقت جب سارا جنگل سویا ہوا تھا، کوئی آواز کوئی آہٹ نہ تھی۔ اس کی آواز کسی بازگشت کی طرح جنگل میں پھیل رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک لی تھی مگر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ خود بھاگی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ آپ اتنی رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں؟ وہ سٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیزار بیٹھا تھا۔ محترمہ، صبح کے 4 بجے ہیں، رات کب کی ختم ہو گئی، اور جہاں تک اکیلے چھوڑ کر جانے کا سوال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی ایسا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اتنی ہی بزدل اور کم ہمت تھی تو اس جنگل میں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ نکھرے نکھرے کپڑے پہنے کل کی نسبت کافی فریش لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں 4 بجے نکلنے کے لیے وہ خود کب جاگا۔ آپ میری مدد کریں پلیز، آپ مجھے یہاں کے کسی بھی شہر قصبے میں پہنچا دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ اکھڑے پن کو کچھ کم کرتے ہوئے بولا، اس وقت تو مجھے جانا ہے، واپس آؤں گا تو اس مسئلے پر بات کریں گے۔ وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ اس کے اداس چہرے پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اس سے مخاطب ہوا، کچھ کھا پی لینا، وہاں اندر کالے کلر کا بیگ رکھا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ میری کسی چیز کو چھیڑنے یا گھسنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ منہ دھونا ہوا تو ہمارا شاہی حمام، اس نے اشارے سے نظر آتی جھیل دکھائی، اور یہ جا وہ جا ہوا۔ وہ کچھ دیر جیپ دیکھتی رہی، جب نظروں سے اوجھل ہو گئی تو واپس خیمے میں آ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پریشان بیٹھی رہی۔ اس نے تو کہا تھا مدد کرے گا، پریشانی سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لوں۔ خود کو سمجھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جھیل کی طرف آ گئی۔ صبح کا اجالا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ، ٹھنڈی پرسکون ہوا اسے کچھ دیر تمام فکروں سے غافل کر گئے۔ اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت پیدا کی ہے، درخت، پھل پھول، بہتا صاف پانی۔ وہ کتنی دیر کھڑی وہاں کا حسن دیکھتی رہی۔ چرند پرند خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ جھیل کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے لگی۔ اس کی طبیعت ایک دم بشاش سی ہو گئی۔ وضو کر کے خیمے میں آ گئی، نہ قبلے کا پتہ نہ نماز کے ٹائم کا، لیکن وہ اللہ کے حضور نیت کر کے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی پریشانی سے نجات کی دعا کی، اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور چولہے کے پاس گئی۔
وہ شاید جلدی میں اپنے لیے چائے بنا کر گیا تھا، اس لیے چائے کے کپ سب ایسے ہی پڑے تھے۔ برتن دھونے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے کالے بیگ کی طرف بڑھی تاکہ کپ اور پتی وغیرہ نکال سکے۔